میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پڑ گئی، تو اس طرح کہنا کیا کفر ہے؟ اتنا بولنے میں تو حرج نہیں کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن ساتھ میں کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی، یہ تو کھلا کفر ہے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ جو کہا کسی نے، اللہ کو بھی اس کی ضرورت تھی اس لیے اس کو اٹھا لیا، تو یہ ایک تو یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کو جیسا سب پتہ ہے کہ اس کو ضرورت تھی اور اسی لیے اٹھا لیا، تو ضرورت تو اللہ کو پڑتی نہیں کسی کی، یوں مطلب یہ کفر ہو گیا، اور اس طرح کا جملہ جو بولے گا نکاح بھی اس کا ٹوٹ جائے گا اور سارے اعمال برباد۔ ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں، اللہ غنی وانتم الفقراء، یہ قرآن کریم میں کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ، اسی کوئی اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں۔ انتم الفقراء، فقیر من حاجت مند، تم حاجت مند ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ بہت بے باکی کے ساتھ لوگ بول رہے ہوتے ہیں، اب میں نے جو بول دیا نا، اب اس پہ بھی شاید شیطان برگلائے گا، ایسے کیا ہوتا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، ایسے کو تھوڑی کافر ہوتا ہے، تو کیسے ہوتا ہے؟ اب ہمارا ملک ہے پاکستان، ہمارا عزیز وطن، اب اگر کوئی وطن عزیز کے کسی بڑے کی توہین کرے، مثلا قائد اعظم کی کوئی توہین کرے، یہ قانون ہے ہمارے، کہ وہ توہین کرے گا، پولیس کا تجڑیا تو یہ گیا اندر، غدار، مطلب یہ کوئی بھی اس پر وہ لگے گی، شک لگے گی کہ اس نے مطلب یہ کیا۔ اس طرح جو بھی ملکی ادارے ہوتے ہیں، حساس ادارے ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی کوئی لب کشائی کرے، زبان کھولے، تو اس کے قوانین ہیں بنے ہوئے، تو یہ مطلب اس کو قانون پکڑتا ہے۔ تو اب ہے کیا، میں تو ہوں ہی پاکستانی، پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑے گا، ذرا بول کے دکھا تو پریکٹیکل ہو جائے گا، کوئی بگاڑتا ہے سدھارتا ہے تمہاری۔ تو جب دنیاوی قانون اتنے سخت موجود ہیں کہ بعض وقت پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، جو غدار کی سزا تو سزائے موت ہوتی ہے، مشہور ہے ویسے یہ، تو جو ملک سے غداری کرے اپنے، تو وہ تو پھانسی کا پھندا پہنے، جو اللہ اور رسول سے غداری کرے وہ بولے مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو اب بھی ٹھیک ہے، کوئی بول نہیں رہا، آپ کو مر کے دیکھو پتہ چل جائے گا کتنے 200 ہوتے ہیں، جا کے دکھانا جنت میں۔ اس لیے جب کوئی اہل علم یا علماء ہمیں دین کی بات بتائیں تو ہمیں وسوسے نہیں پالنے چاہیے، ہمیں جب کہ پتہ ہی نہیں ہے کچھ تو پھر مان لینی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اور بہت زبردست کتاب ہے، یہ تو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔